کہتے ہیں دنیا کی ہر کتاب کسی انسان نے لکھی سوائے ایک کتاب کے۔ ایک ایسی کتاب جسے لکھنے والا انسان تھا یا نہیں، آج تک کوئی یقین سے نہ کہہ سکا۔ ایک ایسی کتاب جس کے صفحات پر روشنی بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور جس کی ایک صفحے پر شیطان خود مسکراتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے کوڈیکس ویگاس، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پراسرار اور شاید شیطان کے ہاتھوں لکھی ہوئی کتاب۔ آج کی کہانی صرف ایک کتاب کی نہیں، یہ ہے خوفناک معاہدہ، ڈارک پیکٹ، ایک گناہ گار راہب اور ایک ایسے راز کی کہانی جسے صدیوں بعد بھی کوئی سمجھ نہیں سکا۔ تو تیار ہو جائیں، روشنی بند کریں اور سنیں وہ قصہ جس کے بعد آپ رات کو اپنے کمرے میں اکیلے نہیں رہ پائیں گے۔ سال تھا 1229، جگہ بوہیمیا، جو آج کی چیک ریپبلک کا علاقہ ہے۔ پہاڑوں کے بیچ ایک قدیم خانقاہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں راہب اپنی زندگی عبادت اور علم کے لیے وقف کرتے تھے۔ لیکن انہی میں سے ایک راہب نے ایک ایسا جرم کیا جو چرچ کے قانون میں ناقابل معافی تھا۔ اس کا نام تاریخ نے چھپا لیا، مگر اس کا انجام آج تک یاد ہے۔ اس راہب پر الزام تھا کہ اس نے چرچ کے اصول توڑے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ جادو، ممنوع علم میں دلچسپی رکھتا تھا۔ سزا سنا دی گئی، اسے زندہ دیوار میں چن دیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ راہب خوفزدہ ہوا، زندہ دفن ہونے کا مطلب آسا آسا مرنا۔ تب اس نے چرچ کے بڑوں سے کہا، مجھے ایک رات دو، میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں ساری دنیا کا علم، خدا کی تعریف اور انسانیت کی رہنمائی ہو۔ اگر میں یہ کام مکمل کر لوں تو میری جان بخش دی جائے۔ راہب کی بات پر سب حیران ہوئے، ایک ایسی کتاب لکھنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں اور وہ کہہ رہا تھا صرف ایک رات میں۔ پھر بھی اسے موقع دیا گیا۔ رات آئی، آسمان سیاہ، ہوا سنسان اور چرچ کی گھنٹیاں خاموش۔ راہب نے قلم اٹھایا مگر چند ہی گھنٹوں میں اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کام ناممکن تھا، اس کے سامنے سینکڑوں صفحات خالی تھے اور وقت ختم ہونے کو تھا۔ مایوسی میں اس نے کہا، اے خدا میری مدد کر، مگر جواب نہ ملا۔ پھر اس نے کہا، اگر خدا نہیں سنے گا تو شاید کوئی اور سنے گا۔ اس نے ایک پرانا جادوئی منتر پڑھا، ایک ایسا منتر جو صرف ممنوع کتابوں میں ملتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا، چراغ خود بجھ گئے اور اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا، دو لمبے سینگ، چمکتی آنکھیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ شیطان نے کہا، تم نے مجھے بلایا راہب، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ راہب نے لرزتی آواز میں کہا، میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو دنیا کے تمام علم کو سمیٹے، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، میری مدد کرو۔ شیطان نے جواب دیا، قیمت دینا پڑے گی۔ راہب خاموش رہا۔ شیطان آگے بڑھا، تمہاری روح۔ راہب نے سر جھکایا اور ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لمحے ایک زوردار ہوا چلی اور راہب بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ صبح جاگا تو اس کے سامنے ایک بڑی مکمل کتاب رکھی تھی جو زمین پر کسی انسان نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کتاب اتنی بڑی تھی کہ دو لوگ بھی اٹھا نہ پاتے۔ اس کے ہر صفحے پر خوبصورت لاطینی تحریر تھی، کسی غلطی کے بغیر۔ چرچ کے راہب حیران رہ گئے، ایسی تحریر صرف ایک ہی ہاتھ سے لکھی گئی تھی، گویا کوئی انسان بغیر رکے برسوں تک لکھتا رہا ہو۔ مگر سب سے خوفناک صفحہ وہ تھا جس کے پیج پر ایک بڑی تصویر بنی تھی، شیطان کی تصویر، آنکھوں میں آگ، چہرے پر مسکراہٹ، اور نیچے لکھا تھا، یہ میرا معاہدہ ہے۔ اس کتاب میں درج تھا مکمل بائبل، قدیم طبی نسخے، شیطانی رسومات کے منتر، روحانی علاج اور وہ علم جو اس دور کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ کتاب صرف مذہبی نہیں تھی، یہ دنیا کے ہر علم کو ایک جگہ سمیٹتی تھی۔ کچھ جگہوں پر عجیب علامات اور نامعلوم الفاظ تھے جو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا۔ چرچ کے کئی لوگوں نے کہا یہ خدا کا تحفہ ہے، مگر کچھ نے کہا یہ شیطان کی چال ہے۔ جہاں بھی یہ کتاب گئی وہاں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی چرچ میں آگ لگ گئی، کبھی لوگ اچانک پاگل ہو گئے، کبھی کسی نے کتاب چھوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آخرکار اس سے تالا لگا کر چھپا دیا گیا۔ صدیوں بعد جنگوں کے دوران یہ کتاب چوری ہو کر سویڈن پہنچ گئی، نیشنل لائبریری آف سویڈن۔ اب یہ کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں یہ واقعی ایک ہی ہاتھ سے لکھی گئی ہے، لیکن کچھ صفحات غائب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے صفحات میں وہ منتر تھے جن سے شیطان کو دوبارہ واپس بلایا جا سکتا تھا۔ کبھی کبھار لائبریری کے محافظ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب سب لائٹس بند ہوتی ہیں تو کتاب کے قریب سے صفحات پلٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی سانس لیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ شیطان اب بھی اپنا معاہدہ یاد رکھتا ہے۔ شاید یہ کہانی صرف ایک افسانہ ہو، یا شاید واقعی ایک انسان نے شیطان سے سودا کیا ہو، لیکن ایک بات یقینی ہے، محض ایک کتاب نہیں، کوڈیکس ویگاس یہ ایک راز ہے جو وقت کے ساتھ بھی مٹ نہیں سکا
اور آج بھی جب کوئی اس کے صفحات دیکھتا ہے تو لگتا ہے جیسے کسی کی آنکھیں واپس دیکھ رہی ہوں، شاید وہ شیطان ہو۔